عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی۔ گورننس میں بہتری اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اہم وجوہات قرار۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کے مالیاتی اشاریوں کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ گورننس میں بہتری سے حکومت بیرونی شعبے میں حاصل ہونے والی بہتری کو برقرار رکھ سکے گی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر عدنان پاشا کی ملاقات ہوئی۔ صحت اور محکمہ بہبود آبادی کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ عدنان پاشا کی نیوٹریشن اور نشو و نما پر قابو پانے کے لیے نئے منصوبے پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، پاکستان میں سالانہ 11,000 مائیں زچگی کے دوران دم توڑ دیتی ہیں۔ 43% بچے غذائی قلت کے باعث نشو و نما کے مسائل کا شکار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا علی کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر سیال کمیشن کے سربراہ نامزد۔ جسٹس عمر سیال میر رضا علی کیس کی تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ چیف جسٹس نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا مقصد میر رضا قتل کیس میں ہمیں حقائق کو سامنے لانا ہے۔ معاونت یا حقائق مسخ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مرحوم کی والدہ نے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دینے کا کہا۔ مشکل گھڑی میں میر رضا کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات پر نیا تنازع۔ اہل خانہ کی جوڈیشل کمیشن کی بجائے JIT کی تشکیل کے لیے عدالت میں درخواست دائر۔ کیس میں اب تک ہونے والی پیش رفت اور پولیس کی جانب سے شواہد کے تحفظ سے متعلق خدشات کا اظہار کیا۔ میر رضا کی بہن کا موقف ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہی آگاہ نہ کیا گیا اور نہ ہی TRO کا بتایا گیا۔ پولیس رپورٹ ہی نہیں آئی تو کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا؟ میر رضا قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی مزید مہلت کی درخواست منظور کر لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ وحشیانہ قتل ہوا ہے حنا جاوید نامی ایک خاتون کا، اور جس انداز سے یہ قتل ہوا ہے اور خواتین کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس میں ہم سب کو تشویش ہے۔ حنا جاوید کی مبینہ قتل کا معاملہ قومی اسمبلی پہنچ گیا۔ ایوان کا واقعے پر شدید تشویش کا اظہار۔ شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ حنا جاوید پارلیمنٹ سے وابستہ ایک شعبے سے منسلک رہ چکی تھی۔ یہ پورے ایوان کے لیے باعث تشویش معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یقین دہانی کرائی کہ کیس کی ہر سطح پر نگرانی کی جا رہی ہے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ PPP کی طرف سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں کورم پورا کرنے سے انکار کے بعد حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام رہی اور اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ حنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، وجہ موت کا واضح تعین نہ ہو سکا۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر شوہر کے ہاتھوں قتل کی جانے والی حنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا مقتولہ کی پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود تھے، دل کے گرد خون جمع ہوا تھا۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر کے YouTube چینل سے لیکچرز کی مختلف ویڈیوز سامنے آ گئی۔ لیکچرز کے دوران فیصل اصغر شوہروں کے ہاتھوں بیویوں کے قتل کی مثالیں دیتا رہا۔ مقتولہ کا شوہر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ مرکزی ملزم فیصل اصغر کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا جا چکا ہے۔ افسر شاہی کی موجیں 33 ریٹائرڈ افسران بیرون ملک غیر ملکی کرنسی میں پینشن وصول کرنے لگے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ افسران بیرون ملک منتقل۔
वज़ारत ख़ारजा की पार्लियामेंट में पेश दस्तावेज़ के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम अफसरान को सालाना 34 करोड़ 21 लाख रुपए के बराबर पेंशन अदा की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।